السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین اکرام، حرام چیزیں جنھیں معمولی سمجھ لیا گیا، اس کتاب کا 24واں درس، جس کا عنوان ہے عورت کا خوشبو لگا کر مردوں کے پاس سے گزرنا۔ عورت کا خوشبو لگا کر گھر سے نکلنا اور اسی حالت میں مردوں کے پاس سے گزرنا حرام ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فعل سے جس قدر سختی کے ساتھ روکا اور ڈرایا ہے، اس قدر یہ چیز آج کل ہمارے زمانے میں عام ہو چکی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایما امرأة استعرت ثم مرت على قوم لیجدوا ریحها فہی زانیہ۔ جو عورت خوشبو لگا کر کسی قوم کے پاس سے گزری تاکہ لوگ اس کی خوشبو محسوس کریں، ایسی عورت بدکار اور زانیہ ہے۔ بعض عورتیں اس قدر غفلت سے کام لیتی ہیں کہ خوشبو لگا کر اپنی گاڑی کے ڈرائیور، دکاندار یا اسکول کے گیٹ کیپر کے پاس سے گزرنے میں کوئی حرج محسوس نہیں کرتی، جبکہ اسلامی شریعت میں اس قدر سختی بڑھتی ہے کہ خوشبو استعمال کرنے والی عورت اگر گھر سے باہر جانا چاہے، گو اس کا مسجد میں جانے ہی کا ارادہ کیوں نہ ہو، جب تک وہ غسل جنابت کی طرح مکمل غسل نہ کر لے، گھر سے باہر قدم نہیں رکھ سکتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسند احمد کی روایت ہے اور امام البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اسے اپنی کتاب صحیح الجامع صغیر میں ذکر کیا ہے کہ ایم امرأة تطیبت ثم خرجت الى المسجد ليوجد ريحها لم يقبل منها صلاة حتى تغتسل اغتسالها من الجنابة۔ جو عورت خوشبو لگا کر مسجد کی طرف اس نیت سے گئی کہ لوگ اس کی خوشبو محسوس کریں، جب تک وہ غسل جنابت کی طرح پوری طرح غسل نہ کر لیں، اس کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ اللہ اکبر۔ ہم اللہ ہی کے سامنے شکوہ کرتے ہیں کہ آج دور حاضر میں شادی بیاہ اور زنانہ تقریبات میں کس قدر دھونی خوشبو کا استعمال ہوتا ہے، اور عورتیں کس قدر پرکشش تیز خوشبو والی عطر لگا کر بازاروں، گاڑیوں، جہازوں، مردوں عورتوں کے اختلاط والی جگہوں اور حتیٰ کہ رمضان المبارک کی راتیں مسجدوں میں بھی آزادانہ گھومتی پھرتی ہیں، جبکہ اسلامی شریعت کا حکم یہ ہے کہ عورتوں کو ایسی خوشبو استعمال کرنی چاہیے جس کا رنگ ظاہر اور خوشبو ہلکی ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے غضب سے محفوظ رکھے اور ناسمجھ مردوں اور عورتوں کے گناہوں کے سبب ہم میں سے نیک مردوں اور عورتوں کی گرفت نہ کرے اور تمام مسلمانوں کو سیدھا راستہ دکھائے۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔